ہمارے ہاں ایک بے راہ روی ہے اور دین سے دوری ہے اور نبی کے بتائے ہوئے تعلیم اور دین کے سیٹ کیے ہوئے گائیڈ لائن سے دوری ہے، یہ بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے یہاں پھیل رہی ہے، اور اس کی ایک بہت بڑی بنیادی وجہ مٹیریلزم ہے کہ ہم مٹیریلسٹک لائف کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اصل سکسیس یہی ہے، کامیابی یہی ہے، بس ہمارے بچے کی اچھی جاب لگ جائے، سرکاری نوکری لگ جائے، بڑا بزنس ہو، اپنی گاڑی لے لے، اپنا گھر لے لے۔ اب جب یہ آپ نے اپنا اسٹینڈرڈ بنا لیا نا کامیابی کا، تو آپ کی پوری زندگی ایسے ہی جائے گی اسی کو حاصل کرنے میں۔ اب آپ دیکھ لیں ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا کہ اپنے بچے کو دینی تعلیم دینے کی فکر نہیں ہے، لیکن اسکول میں کسی دن ناغہ ہو جائے، دیکھیں کبھی نہیں ہو سکتا، فجر میں نہیں اٹھائیں گے، فجر کی نماز میں نہیں اٹھائیں گے، نیند کچی ہے، لیکن اسکول اگر 6 بجے ہے تو 5:30 بجے ضرور اٹھائیں گے۔ یہ دراصل ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ پرائیورٹی کس چیز کو دے رہے ہیں اور کس چیز کو نہیں دے رہے ہیں۔ ہمارے اندر در حقیقت یہ مٹیریلزم میں ہم مبتلا ہو گئے، ہم نے دنیا کو ہی سکسیس سمجھ لیا ہے، دنیا داری کو سکسیس سمجھ لیا ہے۔ اسلام آپ کو دنیا کمانے سے نہیں روکتا ہے، لیکن اعتدال اور موڈریشن، آپ دنیا کی محبت دل میں نہ بٹھائیں، آپ ایک محدود دائرے میں رہ کر سارے کام کریں، اور پرائیورٹی اللہ کا ذکر، اللہ کی عبادت ہے اور اللہ ہی ہے، اللہ کا دین ہی ہے۔ ہم یہاں پر لیک کریں، اور اس کی بہت بڑی وجہ ہمارا یہ ایجوکیشن سسٹم ہے جس سے ہم اور آپ گزرتے ہیں، جو ویسٹرن پیراڈائم کے تحت پڑھایا جاتا ہے، جہاں پر لوگوں کو سائنٹزم میں مبتلا کیا جاتا ہے، جہاں لوگوں کو مٹیریلزم میں مبتلا کیا جاتا ہے، جہاں ہمارے بچوں کو کریئرزم میں مبتلا کیا جاتا ہے، اور ان کو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ بس یہی پرسپیکٹو ہے لائف کو دیکھنے کا، آپ کو بس اپنا کریئر بنانا ہے، آپ کو زیادہ سے زیادہ پیسے کمانے ہیں، آپ سمجھیں کہ بس یہی جو ایک راستہ ہے یہی ٹروتھ ہے، باقی مذہب آپ کا پرائیویٹ میٹر ہے، پرسنل میٹر ہے، چاہے تو کریں چاہے تو نہ کریں، ڈزنٹ میٹر۔ یہ جو ذہن سازی ہوتی ہے، اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ایک انسان صحیح معنی میں اس ایتھیکل ورلڈ ویو کو جو ہمارے دین نے پیش کیا ہے اس کو فالو نہیں کر پاتا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی پرابلم ہے۔ یعنی یہ ایک ایسی پرابلم ہے جسے آپ کسی ایک بیان کے ذریعے حل نہیں کر سکتے، اس پہ لانگ ٹرم کام چاہیے آپ کے پاس۔ کئی لوگوں نے اکثر سوال کیا اور کرتے ہیں کہ بھائی آپ کے سکسیس کا راز کیا ہے؟ مفتی صاحب آپ کے سکسیس کا راز کیا ہے؟ میں کہتا ہوں میں ابھی سکسیسفل نہیں ہوا۔ آپ اگر یہ سوال کر رہے ہیں کہ آپ کے سکسیس کا راز کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ تسلیم کر رہے ہیں، یہ مان رہے ہیں کہ آپ سکسیسفل آدمی ہیں۔ ہاؤ ڈو یو ڈیفائن سکسیس؟ کیسے ڈیفائن کرتے ہیں آپ؟ کیا شہرت کا مل جانا سکسیس ہے؟ کیا مال کا آ جانا سکسیس ہے؟ کیا ڈگریوں کا حاصل کر لینا سکسیس ہے؟ کیا جاب کو حاصل کر لینا، اچھی جاب اور اچھی تجارت بنا لینا سکسیس ہے؟ نہیں، یہ تو ہمارا ورلڈ ویو ہے، نہیں، یہ تو ایتھیسٹک اور مٹیریلسٹک ورلڈ ویو ہے، جہاں پہ سکسیس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اپنی لائف سیٹ کر لی، گھر لے لیا، بنگلہ بنا لیا، گاڑی لے لی، اور آپ نے شہرت حاصل کر لی۔ اسلامک ورلڈ ویو میں سکسیس کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر لیا گیا وہ سکسیسفل ہے۔ ابھی تو میں جنت گیا نہیں، تو میں کیسے یہ دعویٰ کر دوں کہ میں سکسیسفل ہو گیا؟ یہ ہمارا ورلڈ ویو ہے۔ جب تک آپ سکسیس کو اپنے ورلڈ ویو کے اعتبار سے نہیں جانیں گے اور نہیں ڈیفائن کریں گے، آپ کی زندگی نہیں بدل سکتی۔ آپ کا معیار اور آپ کے نزدیک سکسیس اگر دنیا کو حاصل کرنا ہے تو پوری زندگی میں آپ دنیاوی کاموں کو ہی پرائیورٹی دیں گے، دین کو پرائیورٹی نہیں دیں گے۔ آپ نے اگر اپنی کامیابی اور سکسیس کا معیار جنت کو قرار دے دیا تو پھر آپ کی پوری زندگی ویسے ہی کام کرے گی، اور آپ ویسے ہی کام کریں گے اس زندگی میں، جس سے یہ ظاہر ہوگا کہ آپ جنت کو اور آخرت کو پرائیورٹی دیتے ہیں۔